الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر چل رہی تھی اور اس کی 8ویں آیت تک ہم پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فقراء مہاجرین کا تذکرہ فرمایا تھا، اور آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب کوئی مقام دارالحرب کہلاتا ہے یعنی کوئی بھی ایسی جگہ کہ جہاں مسلمان کو اپنی کسی بھی قسم کی مذہبی آزادی حاصل نہ ہو، نہ وہ اعلانیہ نماز پڑھ سکتا ہو، نہ وہ اذان دے سکتا ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ کرنے لگے تو اسے شدید مخالفت، اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے، اور وہ اس خوف کی وجہ سے اعلانیہ عبادت سے باز رہے، اسے دارالحرب کہا جاتا ہے۔ جیسے ہجرت مکہ سے قبل مکے کی صورتحال تھی، یہ کفار قریش مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اور جس سے اظہار اسلام محسوس ہو جاتا تھا اس کے لیے دائرہ زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لہٰذا دارالحرب وہی کہلائے گا کہ جہاں کسی قسم کی مذہبی آزادی نہ ہو، اور اگر کہیں پر مذہبی آزادی مکمل طور پر ہے یا بعض چیزوں پہ پابندی کی کوشش کی جاتی ہے، بعض چیزیں بالکل اعلانیہ طور پہ انسان کر سکتا ہے، تو پھر وہ دارالاسلام ہی کہلاتا ہے، اسے دارالحرب نہیں کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ قاعدہ قانون ہے کہ جب مسلمان دارالحرب سے ہجرت کر جائے اور اس کے مال پر کفار غالب آ جائیں تو وہ مال مسلمان کی ملک سے نکل کر کافر کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہجرت مکہ والا واقعہ ہے کہ جب مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے باہر نکلے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فقراء قرار دیا، اور فقیر وہی ہوتا ہے، شرعی فقیر اسی کہتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر بھی مال موجود نہ ہو۔ حالانکہ بہت سے ایسے صحابہ تھے جو جب وہاں سے ہجرت کر کے گئے تو ان کے پاس کثیر مال تھا، لیکن وہ مکے میں رہ گیا تھا، لہٰذا جب وہ وہاں سے نکلے تو اللہ نے ان کو فقراء فرمایا، جس سے فقہائے اسلام نے یہ استدلال کیا کہ یقیناً وہ مال ان کی ملک سے نکل گیا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو فقراء فرمایا، اور جب مسلمانوں کی ملک سے مال نکل گیا تو شریعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ وہ مال کسی کی ملک میں بھی نہ ہو اور ایسی وہ ضائع ہو جائے، لہٰذا کفار کے غلبے کو تسلیم کیا گیا۔ لہٰذا اس کا پھر ثبوت اس طرح مزید حاصل ہو گیا کہ جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں فتح مکہ کی سعادت حاصل کی تو مکے کے اندر جو ان کے پہلے اموال تھے وہ ان کو واپس نہیں دلوائے گئے، بلکہ جس کافر کے پاس تھا وہ اسی کے پاس رہا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا تو ایسا نہیں تھا کہ جن جن صحابہ کا ہجرت سے پہلے جو چیزیں تھیں اسے پہچان کے پہلے ان صحابیوں کے حوالے کی گئی ہو، بلکہ وہ مال انہی کے پاس رہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان دارالحرب سے ہجرت کر جائے اور اس کے مال پر کفار غالب آ جائیں تو وہ مال مسلمان کی ملک سے نکل کر کافر کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ کافر اس پر غالب آئیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی دارالحرب سے ہجرت کر کے گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے مثال کے طور پہ ایک جنگل میں مال چھپا دیا، اپنا دفن کر دیا، اب وہ فاتح کی حیثیت سے واپس آئے اور اب وہ دارالحرب نہیں رہا، دارالاسلام بن گیا، اب اس نے جا کر وہاں سے اپنا مال نکالا تو وہ اسی کی ملک کہلائے گا۔ اب ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ مال آپ کی ملک سے نکل چکا تھا اور یہ بیت المال میں داخل ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس پر کافر غالب نہیں آیا، لہٰذا وہ مسلمان کی ملک میں باقی تصور کیا جائے گا۔ ہاں، جس مال کو مسلمان چھوڑ کر گیا اور کافر اس پر غالب آ گیا، جس کو استیلاء کا نام دیا جاتا ہے، استیلاء کافر کا غالب آ جانا، تو پھر وہ مال مسلمان کی ملک سے باہر نکلے گا۔ تو یہ دوبارہ ہم آیت پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، اور ان فقراء کے لیے جو ہجرت کرنے والے ہیں، وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس حال میں کہ وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا، وینصرون اللہ ورسولہ،
اور مدد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی، یعنی دین کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، وہی سچے ہیں، یعنی اپنے ایمان میں، اپنے اخلاص کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنے میں بالکل سچے لوگ ہیں۔ تو یہ مدح فرمائی گئی کہ ان صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دیں، اپنا چلتا ہوا کاروبار، اپنا گھر بار، اپنی زمینیں، اپنی جائیداد چھوڑ کر، پھر رشتہ داروں کو چھوڑ کر، جن گلیوں میں بچپن گزرا ہو، جوانی گزری ہو، انہیں چھوڑ کر ایک اجنبی مقام پہ چلا جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اتنی روحانی قربانی دی، کیونکہ یہ اپنے نفس پر ایک سخت جبر تھا، انتہائی روحانی اذیت کو برداشت کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ وہ صحابہ کے جو ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، ان کے درجات دیگر صحابہ کرام سے بلند و بالا تصور کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی بھی آگے مدح فرمائی اور ان صحابہ کی بھی کہ جو مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ وہ بعض تو ایسے تھے کہ جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ ہجرت کر کے گئے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینہ منورہ سے آ کر نبی کریم کے پاس بیعت کر کے واپس گئے تھے اور وہاں پہ پھر اسلام عام کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے 2 مسجدوں کی بنیاد رکھ دی تھی۔ تو وہ انصاری صحابہ کہلاتے ہیں، اور جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے انہیں مہاجر صحابہ کہا جاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کثیر مہاجر صحابہ بھی وہاں پر آئے، تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل کے طور پر قیامت تک کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیں تو مکمل طور پر آپ ہمیں گائیڈ لائن فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا آپ چونکہ ایک حاکم اسلام تھے، مہاجر صحابہ کرام اپنا مال و متاع چھوڑ کر وہاں پر آ رہے تھے، تو یقینی سی بات تھی کہ معاشی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور وہاں جا کر نبی کریم نے جو قدم اٹھایا اس نے قیامت تک کے لیے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اگر معاشی مسئلے پر توجہ کی جائے تو یہ کوئی دین سے ہٹ کر بات نہیں ہے۔ جسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے بولتے ہیں تو دنیا داری میں لگا ہوا ہے، ایسا نہیں۔ اگر وہ عین اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو دست سوال دراز کرنے سے بچانے کے لیے، غریبوں کی، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کی امداد کے قصد و ارادے سے اچھا کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس کی تمام کوشش اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی شمار ہوگی، اور دین اس سے بالکل منع نہیں کرتا ہے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار، نوکری، ماں باپ، رشتہ دار سب چھوڑ کر اور مسجدیں سنبھال لیں اور باقی پھر کسی کا حق پورا نہ کریں، اور جو آپ کو روکنے کی کوشش کرے اس کو بے عزت کرتے رہیں اور اسے جہنمی قرار دیتے رہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہونے کی وعیدیں سناتے رہیں، یہ غلط چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ نفسیات کو سب سے بہترین سمجھنے والے تھے۔ اگر مہاجر صحابہ کو وہاں پہ سہارا فوری طور پہ نہ دیا جاتا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ جو نئے نئے اسلام لائے تھے، جن میں ابھی اتنی باطنی لحاظ سے پختگی نہیں آئی تھی، ان کے قلب میں وساوس کا پیدا ہونا بہت معمولی سی بات تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ حکمت اختیار فرمائی کہ آپ نے وہاں پر مواخات، جس کو بھائی چارہ کہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنا دینا، یہ آپ نے وہاں پہ اختیار فرمایا۔ لہٰذا آپ نے اعلان فرمایا کہ ہر انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنا لے اور اپنا آدھا مال اس کے حوالے کر دے۔
لہٰذا ایسی ہوا کسی کے پاس اگر 2 باغ تھے اور ایک مہاجر صحابی کو ان کا بھائی بنایا گیا تو انہوں نے ایک باغ ان کو دے دیا، حتیٰ کہ یہاں تک مثال ملتی ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں اور اس ٹائم چونکہ پردے کا اتنا حکم اور سختی نہیں تھی، تو انہوں نے وہ دونوں بیویاں ان کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ جن کو آپ پسند کرتے ہیں ایک کو آپ لے لیں، میں اس کو طلاق دے دوں گا اور دوسری میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ لیکن قربان جائیے مہاجر صحابہ کرام پر بھی کہ جو واقعی کاروباری صلاحیت رکھتے تھے، کیونکہ یہ لوگ تجارت میں بہت ماہر تھے، اور انصاری صحابہ جو تھے یہ زراعت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، اکثر کا معاملہ یہی تھا۔ تو مہاجر صحابہ نے بہت سے ایسی مثالیں بھی ملتی، انہوں نے کہا کہ بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ ہمیں بازار کا پتہ بتا دیں کہ بازار کہاں ہے، اور وہاں جا کے پھر انہوں نے تجارت کی اور اللہ کے فضل و کرم سے معاشی لحاظ سے آسودہ ہو گئے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جن جن کو اس طریقے سے نبی کریم نے بھائی بنا دیا تھا انہیں وقتی طور پہ سہارا مل گیا اور شیطان کسی بھی لحاظ سے کامیاب نہ ہو سکا اور ایک بہترین معاشرے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ تو یہ اب آگے اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا تھا، یعنی اس شہر میں گھر بنا لیا تھا اور ایمان پہلے سے وہ حاصل کر چکے تھے، يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، وہ محبت رکھتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور یہ انصاری صحابہ جو پہلے ہی مدینے میں اپنا گھر بنا چکے تھے، یہ اپنے قلوب میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجر صحابہ کو دے دیا گیا۔ دیکھیں کتنی نفیس اللہ تعالیٰ نے ان کی قلب کی منظر کشی فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان مہاجر صحابہ کو دیا گیا، یہ انصاری صحابہ اس کے بارے میں بالکل طمع نہیں رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ بامر مجبوری دیا گیا کہ یار کیا کریں، ہم نبی کریم فرما رہے ہیں تو دینا ہی پڑے گا، لیکن مال کی محبت بھی رہے، کھچاؤ بھی رہے، پچھتائے آدمی، افسوس کا اظہار کرے، دل میں کوئی شکوہ بیدار ہو، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ نے اس کی گواہی دی کہ وہ ایسے تھے انصاری صحابہ کہ جب مہاجر صحابہ کو ان سے مال دلوایا گیا تو یہ اپنے قلوب میں اس مال کی بالکل حاجت، بالکل طمع، بالکل لالچ نہیں پاتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، یعنی ان صحابہ کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود شدید محتاجی ہو۔ قربان جائیے کتنی نفیس بات ہے، اور اس آیت کا شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے حجرے میں کسی کو بھیجا کہ جا کے معلوم کریں کچھ کھانے کو ہے، تو پتہ چلا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ کون ہے جو آج رات اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ وہ مہمان کو اپنے گھر لے گئے، وہاں جا کے بٹھایا اور زوجہ سے پوچھا گھر میں کیا ہے کھانے کے لیے؟ تو زوجہ نے کہا بالکل تھوڑا سا کھانا ہے جو آپ کے لیے، میرے لیے اور بچوں کے لیے ہی پورا ہو سکتا ہے، وہ بڑی مشکل سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، بچوں کو تو بہلا کر سلا دو اور کھانا وغیرہ تیار کر کے لاؤ، اور جس وقت تم سامنے رکھ دو اس وقت کسی ہیلے سے چراغ کو بجھا دینا۔ تو ہم کہیں گے چراغ بجھ گیا، اور پھر ہم خالی ویسے ہی ہاتھ چلاتے رہیں گے اور منہ سے آواز نکالتے رہیں گے، مہمان یہ سمجھے گا کہ وہ ہمارے ساتھ کھا رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ ہم خالی زبان منہ چلاتے رہیں گے، اس طرح مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا اور ہم انشاءاللہ صبر کریں گے۔
اب وہ ازواج بھی اتنی اچھی ہوا کرتی تھیں کہ انہوں نے ایسے موقع پر شوہر کو ٹینشن میں مبتلا نہیں کیا۔ آج کل کی شاید کوئی بہن ہوتی تو انہی پہ چڑھ جاتی ہیں کہ جب تمہیں پتہ تھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو تمہیں مہمان کو لانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور شور مچا دیتی تاکہ مہمان بھی سن لیتا کہ گھر میں کیا فتنہ فساد ہو رہا ہے۔ لیکن وہ صحابیہ تھیں، اور ہماری بہنوں کو اس قسم کے واقعات سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ جب شوہر کسی نیکی کے راستے پہ چلے تو زوجہ کو چاہیے کہ تعاون کر کے اپنے لیے درجات کی بلندی کا سامان کرے، نہ یہ کہ شوہر کو ٹینشن میں مبتلا کر کے اور تانے دے کر اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرے معاذ اللہ کہ تم نے دین کی راہ پہ چل کے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کا تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے کہ شوہر مایوس ہو کر دین کی راہ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جائے، تو یقیناً اس کا وبال اس بہن پر بھی ہوگا۔ تو اس لیے بڑی توجہ کرنی چاہیے، اور اس سے وہ بہنیں بھی درس حاصل کریں کہ اگر شوہر بالفرض داڑھی کی طرف مائل ہونے لگیں یا نمازوں کی طرف مائل ہونے لگے تو یہ بہنیں ایک آہنی دیوار بن کے راہ میں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ تمہیں یا تو مجھے اختیار کرنا ہوگا یا سنت رسول کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا مد مقابل بنا کے کھڑا کر دیتی ہیں اور ضد کرتی ہیں، جس کی بنا پہ بعض اوقات شوہر حضرات زوجہ کی بات مان لیتے ہیں اور ان دینی پابندیوں سے منہ موڑ دیتے ہیں کہ جن دینی پابندیوں کو ان پہ واجب یا کم از کم سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ غلط بات ہے، اور اس قسم کے واقعات سے بہنوں کو درس ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں ایسے ہی ہوگا۔ چنانچہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلایا اور وہی تمام معاملہ کیا جیسے شوہر نے کہا تھا، اور یہ دونوں بھوکے سو گئے اور مہمان پیٹ بھر کر سویا۔ صبح جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ آیت نازل ہو چکی تھی اور اشارہ کر دیا گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدح فرمائی کہ رات کو جو تم نے مہمان نوازی کی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آئی ہے۔ تب یہ آیت یہ نازل ہوئی تھی، جس میں یہ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود شدید محتاجی ہو، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب ہیں۔ نفس کے لالچ سے بچانے کا مطلب کنجوسی میں مبتلا ہونا، کہ جب نفس کو چیزوں کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے تو نفس مشورہ دیتا ہے کہ اس چیز کو اپنے سے جدا مت کرو، اور انسان اس نفس کی لالچ میں مبتلا ہو کر اس چیز کو اپنے پاس رکھنا پسند کرتا ہے، مسلمان بھائی کی حاجت میں استعمال نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بخل کی وجہ سے دوسرا مسلمان بھائی فائدے حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے، اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کا جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مالدار شخص کے مال میں وابستہ فرمایا تھا یا مال پر مقرر کیا تھا، وہ حق اس تک نہیں پہنچتا ہے، اور اس طرح حق روکنے والا قابل گرفت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم کامیابی کا راستہ طے کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی نفس کے لالچ میں گرفتار ہیں، ہم پڑوسیوں سے چیزیں روک لیتے ہیں، رشتہ داروں سے چیزیں روک لیتے ہیں، غریب دوستوں سے چیزیں روک لیتے ہیں، باوجود یہ کہ زائد چیز ہوتی ہے لیکن کسی کو نہیں دیتے ہیں، اتنا بخل غالب آ جاتا ہے، یا دیتے ہیں تو صرف اسی کو دیتے ہیں جو ہمیں دیتا ہے، ورنہ جو ہمیں جس کے بارے میں امید ہو کہ نہیں دے گا اس کو نہیں دیتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو محلے میں انہی گھروں میں جائے گی کہ جن گھروں سے ہمارے گھر میں آئی تھی، ہر ایک کو نہیں دیتے۔ اسی طرح جن رشتہ داروں نے ہمیں شادی بیاہ میں بلایا، جنہوں نے ہمارے بچوں کو تحفے تحائف دیے، انہی کو بلایا جاتا ہے، انہی کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، غریبوں کو بھول جایا جاتا ہے۔ یہ غلط معاملہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ جو آئے ان کے بعد، یعنی مہاجر اور انصار صحابہ کے بعد جو آئے، اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو شامل ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب مغفرت فرما دے ہماری، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان بھائیوں کی وہ جو سبقت لے گئے ہم سے ایمان کے ساتھ، یعنی ہم سے پہلے جو صاحب ایمان ہوئے ان کی بھی بخشش فرما دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور نہ بنا تو ہمارے قلوب میں کوئی کینہ، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے لیے جو ایمان لائے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام اگلے پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر چل رہی تھی اور اس کی 10ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ 10ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے بعد آنے والوں کی ایک دعا کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، اور ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب مغفرت فرما دے ہماری، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بہت ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ تو اس میں ہماری جو قیامت تک لوگ آتے رہیں گے ان کی دعا کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، اور یہ کہ ہمیں سلیقہ سکھا دیا گیا، اور یہ چونکہ بطور مدح ایک دعا ذکر کی گئی ہے، اس میں صحابہ کرام کی بھی مدح ہے کہ وہ ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے تو بعد میں آنے والے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور دوسرا اس میں ہمارے لیے بھی مدح ہے کہ ہم ایسی دعائیں کریں گے بعد میں آنے والے کہ اے اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے معاملے میں ہمارے دل میں کینہ نہ رکھ۔ تو بہت سارے احکام اس آیت سے نکل آئے۔ ایک حکم تو یہ نکلا کہ اپنے بڑوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کوئی ممنوع نہیں ہوتا ہے، یعنی جو صاحب ایمان ہم سے پہلے رخصت ہو گئے، چاہے وہ صحابہ کرام کے درجے میں ہوں، چاہے وہ اولیاء عظام ہوں، اگر آپ ان کے لیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما دے، تو اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ کیا ان کی مغفرت نہیں ہوئی کہ یہ دعا کی گئی ہے۔ بعض اوقات ایک چیز حاصل شدہ ہوتی ہے اور پھر بھی ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے، اور اسی طرح دعا کا نفع سامنے والے کو ملتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا اس کے مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا کہ یا رب کریم، میرا نامہ اعمال تو بند ہو چکا ہے، سلسلہ نیک اعمال تو موقوف ہو گیا، تو پھر میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جواب دیا کہ یہ ابھی تیری نیک اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، یہ اس کے بدلے میں تیرا ایک درجہ بلند ہوا ہے۔ تو اس سے دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک شخص کا عمل دوسرے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ دوسرے کے عمل کو چھین لے یا اس کے عمل میں کوئی کمی کر کے اس کو دیا جائے، زبردستی کسی اور کو دلوا دیا جائے، ایسا نہیں، جتنی کوشش کی اس کو ملے گا۔ لیکن اس سے اس چیز کا انکار مقصود نہیں ہے کہ آپ اپنے عمل کا نفع کسی اور کو نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اس قسم کی جو آیات ہیں یہ اس پر بڑی زبردست دلیل ہیں۔ دعا کرنا بھی تو ایک عمل ہے، اور اگر یہ عمل نافع نہ ہو تو پھر دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دعا سے مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے والے کو عطا فرماتا ہے، عمل میں کر رہا ہوں، مغفرت اس کو مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عمل دوسرے کے لیے نافع تو ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کے لیے بھی ایک زبردست دلیل ہے کہ ایصال ثواب میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عمل ہم کرتے ہیں، اور ہم جب ثواب ایصال کرتے ہیں تو اس کا نفع میت کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو اب یہ انکار کرنا اور اس آیت کو پیش کرنا کہ جی انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی تو ان کو نہیں ملے گا، تو بتائیے دعا کا فائدہ کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ لہٰذا غلط استدلال ہوگا۔ ہم نے جو استدلال کیا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ بالکل درست استدلال ہے، لہٰذا اپنے عمل کا نفع دوسرے کو پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ ہم ترتیب یہ بتائی گئی، پہلے اپنے لیے دعا کر لیں اور پھر دوسروں کے لیے دعا کر لیں، اس لیے کہ دیکھیے ربنا اغفر لنا، اے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، پھر اس کے بعد فرمایا وَلِإِخْوَانِنَا، لہٰذا یہ بھی جائز اور درست ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کی جائے، اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا کی جائے۔ اور یہ بھی آپ دعا میں سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ ربنا اغفر لی
یہ بھی اسی ترتیب پہ ہے کہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پہلے اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، اور پھر بقیہ مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اگر اس ترتیب کو بدل دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے ہم دعا کریں انبیاء علیہ السلام کے لیے، صحابہ کرام، اولیاء عظام، والدین، نیک لوگ، پھر اپنے لیے دعا کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں ہی اپنے اپنے مقام پر بالکل درست ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے دل میں مسلمانوں کے لیے، صاحب ایمان کے لیے کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ کینہ کا مطلب کسی کے لیے برائی کا ارادہ رکھنا، یہ کینہ ہوتا ہے۔ اور یہ دعا ان لوگوں نے کی، جس نے بھی کی بعد میں آنے والے، اور یہ ہمارے لیے ترغیب ہے کہ ہم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دل سے مسلمانوں کا کینہ نکال دے، کیونکہ یہ خطرناک بیماری ہے۔ جب یہ کینہ دل میں بیٹھ جاتا ہے تو نفرت بڑھتی ہے، اور جیسے نفرت بڑھتی ہے انسان یا تو انتقام کی طرف بڑھتا ہے یا منافقت کی طرف آتا ہے، یعنی سامنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اگر نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پھر اس کا ظاہر و باطن بدل جاتا ہے، دل میں گالیاں بک رہا ہوتا ہے اور سامنے مسکرا کے ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے، اور یہ سری منافقت ہے، تو منافقت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل میں کینہ نہ رکھیں، کسی قسم کی برائی کا ارادہ نہ رکھیں۔ سینہ بے کینہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور جس سینے میں کینہ جمع ہو جاتا ہے بس وہ انسان خود اپنا سکون برباد کر لیتا ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصاً بہنوں کو چاہیے کہ کسی کا بھی کینہ نہ رکھا کریں، لیکن یہ بہت ہی مشکل کام ہے، یہ اس میں بہنوں کو بڑی مجاہدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کینہ دل میں بٹھا لیتی ہیں۔ بعض اوقات تو اپنی اولاد کا کینہ بٹھا لیتی ہیں، شوہر کا، ماں باپ کا، سہیلیوں کا، دوست احباب کا دل میں کینہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جب تک وہ بات دوبارہ ان کی زبان پر نہ آ جائے اور دل کی بھڑاس نہ نکال لیں تب تک وہ کینہ جاتا نہیں ہے، انتقام لے کر ہی بعض اوقات رہتی ہیں۔ لیکن یہ بہرحال اکثر ہی قاعدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمام عورتیں ہی برابر ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کچھ بھی سلوک کر لے، وہ اس کو درگزر کر دیتی ہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہی طلب امداد فرماتی ہیں۔ یقیناً ان کے درجات بہت ہی بلند ہیں، اور ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ یہ منافق جو تھے آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے ظاہری طور پر ایمان قبول کیا، لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کیا اور دل سے مسلمان نہ ہوئے۔ ان میں کچھ کفار مشرکین بھی تھے، کچھ یہود بھی تھے۔ تو یہ بظاہر ایمان لے آئے تھے، لیکن حقیقتاً یہ بے ایمان تھے۔ اسی کو منافق اعتقادی کہتے ہیں، کہ جو اپنے ظاہر کو مسلمان بنا کر رکھے لیکن باطنی طور پر کافر ہو، وہ منافق اعتقادی ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اسی طرح یہود کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ وغیرہ سے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کبھی اگر تم سے یہ مسلمان لڑیں گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ان لوگوں کی بالکل اطاعت نہیں کریں گے، اور دیکھ لینا ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب ان پر برا وقت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا تو سارے منافقین پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اس نامعقول سازش کا اور جو ان کی منافقت تھی اس کا پردہ چاک فرمایا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین نافقوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نفاق کیا، یعنی منافقوں کی طرف نہ دیکھا، یقولون، وہ کہتے ہیں، لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ جو اہل کتاب میں سے، وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جو کافر لوگ تھے، یہود تھے، انہیں ان کا بھائی قرار دیا کیونکہ ان کو بھائی کہتے تھے۔ یقولون کہتے ہیں وہ لإخوانہم الذین اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ جو کفروا کافر ہوئے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اور کیا کہا؟ اب یہ مقولہ آیا کہ لئن اخرجتم ضرور اگر تم نکالے گئے، لنخرجن معکم تو ضرور ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، وَلَنُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا اور ہم تمہارے بارے میں کبھی بھی کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، یعنی نہ مسلمانوں کی بات مانیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ نبی کی اطاعت کریں گے، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہیں نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ اور اگر تم سے جنگ کی گئی، لَنَنصُرَنَّكُمْ تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ انہوں نے نفاق کے ساتھ یہودیوں کو بھی دھوکے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلبی معاملات کو واضح فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا ضرور اگر یہ یہود یہاں سے نکالے گئے، لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِنْ قُوتِلُوا اور ضرور اگر ان کے ساتھ قتال کیا گیا، جنگ کی گئی، لَا يَنصُرُونَهُمْ تو یہ منافق ان کی مدد نہیں کریں گے، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ اور بالفرض اگر یہ ان کی مدد کریں بھی جنگ کے معاملے میں، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی واضح طور پر منافقت کو بھی ظاہر کیا اور قلبی بزدلی کو بھی ظاہر کر دیا کہ ان میں اتنا دم نہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، اگر بالفرض تھوڑا سا ساتھ دیا بھی تو پھر بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر کر۔ ثم لا ينصرون پھر وہ مدد نہیں پائیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ضرور تم زیادہ شدید ہو خوف کے اعتبار سے ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ سے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین دلوں میں جتنا تمہارا خوف رکھتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے ہیں۔ یہ منافق یعنی بظاہر مسلمانوں سے ڈرتے تھے اور اپنا نفاق اسی لیے چھپاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حماقت کو ظاہر فرمایا کہ یہ مسلمانوں سے تو ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، تو اپنا نفاق چھپا کر رکھتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نفاق کو جانتا ہے، تو اللہ سے نہیں ڈرتے، اپنے جان کے خوف کی وجہ سے مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب نفاق انسان پر غالب آتا ہے تو فہم میں کمی آتی ہے، عقل میں کمی آتی ہے، تو ان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ سے تو ہم ڈرتے نہیں، منافقت کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو سے خوف زدہ ہو کر اپنے نفاق کو چھپا رہے ہیں، تو ڈر کس کا زیادہ ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے کہ عام لوگوں کا ہونا چاہیے؟ لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اور یہ اللہ سے خوف محسوس نہیں کرتے تھے، مسلمانوں سے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بزدلی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا یقاتلونکم جمیعا یہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکتے، الا فی قرم محصنۃ مگر کسی ایسے شہر میں کہ جو قلعہ بند ہو، یعنی قلعہ بند شہر میں جس میں چاروں طرف قلعے ہوں، ان میں چھپ کے لڑ سکتے ہیں، او من وراء جدر یا شہر پناہ کے پیچھے،
یعنی جو فصیلیں وغیرہ قائم ہوں، کسی چیز کے پیچھے چھپ کے لڑ سکتے ہیں، جیسے دور سے تیر مارنا، بس یہ سامنے آ کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی قوت اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شدید، آپس میں ان کی جنگ سخت ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپس میں لڑے تو بڑے ہی جنگجو قسم کے لوگ ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن جب یہ مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو بزدلی قائم ہو جاتی ہے، بزدلی طاری ہو جاتی ہے، دلوں میں رعب اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم انہیں ایک جماعت گمان کرو گے، یعنی ایسا لگے گا جیسے متحد ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وقلوبهم شتیٰ، لیکن اور ان کے قلوب جو ہیں وہ جدا جدا ہیں، یعنی دل مجتمع نہیں ہے۔ اگر ایک ہمت کرتا ہے آگے بڑھنے کی، دوسرا بھاگتا ہے بزدل ہو کر۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تماموں کے سب دل مضبوط ہو جائیں اور مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے قلوب مختلف ہیں، بظاہر یہ ایک جماعت نظر آتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عقل قرار دیا کہ جب ان کا ایک پوری جماعت تھی تو پھر اتحاد بھی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر بھی کم عقلی ہے کہ اب آپس میں بھی اتحاد قائم نہیں رکھ سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ متحد ہوتے ہیں، تو یہ انتہائی نامعقول قسم کا ایک ٹولہ تھا جس نے اپنی آخرت کو برباد کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی صحبت کا شرف حاصل کرنے کے باوجود فیض نبوت سے محروم رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اب یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے اور وہاں سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مثال دیتے ہوئے یہود کے ساتھ انہیں مشابہ قرار دیا۔ آگے یہی بات بیان ہو رہی ہے، یہود بھی ایسی تھے کہ انہیں پہلے موقع ملا مسلمانوں کے قریب آنے کا، لیکن انہوں نے نہیں قریب آئے اور اپنا حلف وغیرہ توڑ دیا، وعدے کی خلاف ورزی کی تو ان کو باہر نکالا گیا۔ ایسے اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق بھی ہیں، لہذا ارشاد فرمایا كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا، ان کی مثال ان کی طرح ہے جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے تھے، یعنی یہود، یعنی قریبی زمانے میں جیسے یہودوں کو جلا وطن کیا گیا، ان منافقین کی مثال ان یہود کی طرح ہے۔ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، کہ انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، کہ اچھا خاصا حلیف تھے، سکون سے رہ رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی وعدہ خلافی کی، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کفار کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کی تو جلا وطن کر دیے گئے، تو اپنے کام کا وبال انہوں نے چکھا تھا، تو ایسے یہ منافق بھی چکھیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نص ہے اس بات پر کہ یہود اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی ایک مثال بیان فرمائی جو معاملہ ان کا یہود کے ساتھ ہوا، کہ انہوں نے پہلے یہود سے کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یہود مطمئن ہو گئے اور وہ ذرا دلیر اور جری ہوئے تو یہ پیچھے ہٹ گئے اور ان کو مروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو بالکل شیطان کے مشابہ قرار دیا، اور ایک مثال یہ آگے جیسے آ رہی ہے میں عرض کرتا ہوں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے شیطان کسی شخص سے یہ کہتا ہے کہ تو فلاں گناہ کر یا کفر اختیار کر لے اور میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب انسان اس شیطان کے بہکائے میں آ کے اس گندگی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان اسے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا ہے اور پھر اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ ایسے ان منافقین نے کیا کہ یہود کو اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلایا، جب وہ اس پر مطمئن ہو گئے اور خطا کے مرتکب ہوئے تو یہ پیچھے ہٹ گئے اور ان کو بیچ میں چھوڑ گئے اور مروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کَمَثَلِ الشَّیطان، جیسے کہ شیطان کی طرح، شیطان کی مثل، اذ قال للانسانی، جب کہ کہتا ہے وہ انسان سے اکفر، تو کفر کر، فلما کفرا، پھر جب وہ کوئی مسلمان کفر کر لیتا ہے، قال، تو وہ کہتا ہے کہ انی بریء منک، بے شک میں تو تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوں، اور رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں تو شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کر لو یہ خطا کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، اور جیسے انسان کرتا ہے اور پکڑا گیا مسئلہ وہ شیطان غائب، اب نہیں پتہ چلتا وہ کہاں گیا، بہکانا ختم، بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور منافق دونوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر چل رہی تھی اور اس کی 16ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ 16ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو شیطان کے مثل قرار دیا کہ جس سے شیطان بعض اوقات کسی مسلمان کو بہکا کر کوئی گناہ یا کفر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب انسان وہ گناہ کر لیتا ہے، وہ اس کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو شیطان اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے اور اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح منافقین نے یہود کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم مسلمانوں کے خلاف معاملات کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور جب انہوں نے یہ حماقت کی تو یہ وہاں سے ہٹ گئے اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جس کی بنا پر وہ گھبرائے اور اپنے آپ کو بے سہارا سا محسوس کیا، اور پھر مسلمانوں نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے گھروں سے باہر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ بے شک وہ دونوں آگ میں ہیں، وہ ہمیشہ اس میں جلیں گے، یعنی منافق بھی جلے گا اور شیطان بھی اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ ظالم سے مراد اپنی جان پر ظلم کرنے والے، کفر اور نفاق کے ذریعے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے ماقبل میں کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ بارہا اس کی وضاحت کی گئی کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات کا کوئی ایسا تصور قائم نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے قلب میں خوف پیدا کر دے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کے عذاب سے ڈرنا، اس کی ناراضگی سے، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کی گرفت سے، میدان محشر میں اس کی ناراضگی سے خوف محسوس کرنا، یہ یہاں مراد ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے صرف ڈرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ ہم دل میں صرف خوف پیدا کریں اور بس کافی ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرو، اور جب یہ خوف تمہارے قلب میں پیدا ہو تو جو اس کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرو، کیونکہ جب اللہ کی گرفت کا خوف ہے تو ان کاموں کو چھوڑنا ہوگا جو ہمیں گرفت الہی تک پہنچانے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی ان میں خلاصتاً اگر ہم کہیں تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یہ ہمیں اللہ کے ناراضگی میں گرفتار کرنے والی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ضرور ہر جان کو دیکھنا چاہیے، یہ ہر جان دیکھے کہ ما قدمت لغدن، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا آگے بھیجا، یہ ہر جان کو غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں محاسبے کی دعوت دی کہ جو عمل کر لو، چاہے اچھا ہو برا ہو، اس کے بعد بے پرواہی سے زندگی مت گزارو، بلکہ اب اپنے بارے میں غور کرو، سوچو کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اچھا عمل بھیجا ہے یا برا عمل بھیجا ہے۔ اگر برا عمل بھیجا ہے تو فوراً سے پیشتر توبہ کر لو تاکہ وہ نام اعمال سے گناہ مٹا دیے جائیں، اور اگر تم نے اچھے عمل بھیجے ہیں تو پھر اپنا محاسبہ کرو کہ کامل بھیجے ہیں یا ناقص۔ اگر ناقص بھیجے ہیں تو ان کے کامل ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور آئندہ احتیاط کرو، اور اگر کامل بھیجے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار شکر کرو اور اس پر استقامت حاصل کرو۔ تو یہ بغیر محاسبے کے نہیں ہو سکتا۔ المیہ یہ ہے کہ ایک طالب علم پیپر دینے کے بعد، ایک بہن کھانا تیار کرنے کے بعد، ایک کاریگر اپنا کوئی بھی آئٹم تیار کرنے کے بعد اس پہ نظر ثانی ضرور کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ مثلا طالب علم پیپر حل کرنے کے بعد پورا پڑھے گا کہ کوئی نمبر نہ کٹ جائے، بہنیں کھانا وغیرہ تیار کر کے پھر اس کو آخری ایک نظر سے دیکھیں گی کہ کہیں کوئی عیب نہ نکل آئے۔ کاریگر بھی مکمل اجرت حاصل کرنے کی نیت سے چیز کو اچھی طرح پرکھتا ہے اور پھر کسی کے حوالے کرتا ہے۔ لیکن ہم نیک اعمال کے معاملے میں اتنے بے پرواہ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا یا کوئی بھی نیک عمل کیا، اور اسے کرنے کے بعد بس یہ سمجھتے ہیں کہ اب کر لیا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا،
اس کے نقائص کے اوپر توجہ نہیں کرتے ہیں، اس کی کمی کوتاہی کو نہیں دیکھتے ہیں، انتہائی غفلت اور بے پرواہی سے نیک عمل کر کے ہم بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس ضرور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے، غلط انداز ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب واتقوا اللہ، پھر اللہ نے بیان فرمایا اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ تم، کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی مثل جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اس میں سب شامل ہیں، چاہے کافر ہیں، منافق ہیں، اہل کتاب ہیں، مشرک ہیں، یا چاہے وہ مسلمان جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، سب مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ جنہوں نے نافرمانی کرنے کے ذریعے ایسا ظاہر کیا ہے کہ وہ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید ان سے ہٹا دی تو وہ اپنی جانوں کو بھول گئے۔ اپنی جانوں کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں وہ خود برے عمل کر کے اپنی جانوں کو پھنسا رہے ہیں، تو گویا کہ اپنی جان کو بھی بھول گئے اور اس کی بھلائی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اپنی جان کو نہ بھولے، اپنی جان سے اپنی ذات سے محبت رکھتا ہو تو اس کو فائدہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے دنیاوی امور کے لحاظ سے ہم اپنی ذات کو فراموش نہیں کرتے ہیں، لیکن اخروی معاملات کے اعتبار سے ہم نے اپنی جانوں کو فراموش کر دیا ہے۔ ہم خود اپنی ذات کے دشمن نظر آئیں گے کہ ہم نہ نیک عمل کرتے ہیں، نہ کسی گناہ سے بچتے ہیں، تو پھر یہ اپنے ساتھ محبت ہوئی یا دشمنی ہوئی، تو حقیقتاً انسان خود اپنی ذات کا دشمن ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے، بروز قیامت شرمندگی، رسوائی، پچھتاوے کے لیے تیار کر رہا ہے اور سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور اس طرح کر دیا کہ وہ اپنی جانوں کو بھول گئے، کہ اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا، آخرت کی تیاری صحیح طرح کرنا چھوڑ دی، ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں برابر ہیں دوزخ والے اور جنت والے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ دوزخ والے ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، جنت والے ہمیشہ ہمیشہ راحت میں رہیں گے، تو برابر کیسے ہوئے؟ لہٰذا پھر ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جب یہ دونوں برابر نہیں تو ان میں سے افضل اور اعلیٰ گروپ کون سا ہے، اور وہ یقیناً جنتی لوگ ہیں۔ پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کن میں شمار ہو رہے ہیں، دوزخیوں والے کام کر رہے ہیں یا جنتیوں والے کام کر رہے ہیں۔ اگر دوزخی والے کام کر رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو فوراً توبہ کر کے ہمیں اچھے عمل اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں، صرف جنتی کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا اس اخروی کامیابی، اس اخروی فلاح کے لیے ہمیں کثرت سے نیک عمل کرنے چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے اور اس میں جو مضامین ہیں اتنی عظمت رکھنے والے ہیں کہ اگر ایک پہاڑ پر یہ قرآن نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کفار کے قلوب اس قدر ناقص ہیں اور اس قدر خراب قلوب ہیں کہ پہاڑ پر اگر یہ عظیم کلام اترتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ان کے دل نرم نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، اور سختی جتنی دل میں سختی زیادہ ہوگی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنے ہی زیادہ دور ہوگا۔ لہذا ہمیں بھی اپنے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اتنی عظیم کتاب جس کے بارے میں آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا،
اس کے مضامین ہمارے قلب پہ اثر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس پر توجہ بہت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ قلبی قساوت ہمارے لیے بھی آخرت میں نقصان کا باعث بن جائے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اور اگر نازل کرتے ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا، تو ضرور تم اسے جھکتا ہوا دیکھتے، متصدعا من خشیت اللہ، اور پاش پاش ہوتا دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و تفکر کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک میں جو مثالیں ہیں وہ ہمارے غور و تفکر کے لیے ہیں، اور تفکر اسی وقت ہوگا جب بات سمجھ میں آئے گی۔ اب ہم مسلمانوں نے قرآن پاک کی صرف عربی عبارت کے پڑھنے کو اپنا بس ایک عادت بنا لی ہے۔ رمضان آیا اور ہم نے وہ قرآن پاک 10 قرآن ختم کر لیے، 20 قرآن ختم کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا کر رہا ہے اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ تو قرآن غور و تفکر کے لیے نازل کیا گیا کہ اس کے مضامین کو آپ پڑھیں، انہیں سمجھیں، سمجھنے کے بعد ان پہ غور و تفکر کریں، تاکہ محاسبہ کرنے کا موقع ملے، اخروی لحاظ سے فائدے حاصل ہوں، اور ہم اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اور اگر ہم صرف عربی عبارت تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کے قرآن نہیں پڑھیں گے، اس پہ تفکر نہیں کریں گے، تو پھر قرآن کے نزول کے عظیم مقاصد سے محروم رہیں گے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدح اور ثنا خود بیان فرمائی ہے کہ هو اللہ الذی، وہ وہی ذات ہے جو لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، پوشیدہ امور کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور عیاں چیزوں کا، یعنی پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہری چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ ہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، بادشاہ ہے، القدوس، نہایت پاک ہے۔ بادشاہ ہے یعنی پوری کائنات کا، زمین آسمان جتنی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے علاوہ تمام چیزیں ان سب پہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ القدوس، نہایت پاک ہے، کوئی اس کی ذات میں عیب نہیں، اس کی صفات میں عیب نہیں، اس کی ذات پاک ہر نقص، ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ تو جب اللہ اپنے آپ کو قدوس بیان فرما رہا ہے، اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو عام آدمی اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، قدوس کا معنی انتہائی پاک، جس میں کوئی عیب کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے عبد القدوس نام تو جائز ہوگا، صرف قدوس نام نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی عیب کی نسبت کرے تو وہ گویا کہ اس آیت کا صریح طور پہ انکار کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فرمائے نہایت پاک، یعنی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک، اور آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی عیب کی نسبت کر رہے ہیں، تو حقیقتاً آپ اس آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اس آیت کا انکار کرنے والا، بلکہ قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار کرنے والا جو صریح آیت ہے، اور وہ انکار کسی علمی حوالے سے نہ ہو، کسی علمی دلیل سے نہ ہو، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ علمی دلیل سے بھی آیت کا حقیقتاً انکار نہیں ہوتا، بلکہ آیت سے اگر کوئی شخص کوئی مضمون ثابت کر رہا ہے تو انکار کرنے والا اصل میں یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ جو آپ نے سمجھا وہ غلط ہے، اس آیت کا مضمون اور مفہوم یہ ہے۔ جسے علماء میں علمی لحاظ سے اختلافات ہوتا ہے یا مجتہدین میں ہوا ہے، امام اعظم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ میں جو اختلافات بعض اوقات آیت سے استدلال کرنے میں ہو جاتے ہیں، وہ حقیقتاً آیات کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ سامنے والا اس آیت سے جو نتیجہ اخذ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا مجتہد یہ بتاتا ہے کہ آپ کا نکالا ہوا نتیجہ غلط ہے، آیت یہ نہیں کہہ رہی، یہ کہہ رہی ہے، ایک الگ چیز ہوتی ہے۔
اور ایک ہے کہ کسی علمی حوالے کے بغیر ویسے ہی انسان آیت کا انکار کر دے اور وہ آیت ہے بھی بالکل واضح، تو یہ کفر ہوتا ہے، جیسے کہ اس کا انکار کرنا۔ السلام، سلامتی دینے والا، ہر قسم کے عیب سے وہ چاہے تو سلامتی دیتا ہے، آفات سے، بلیات سے، جہنم سے، وہی سلامتی دینے والا ہے۔ المؤمن، امان بخشنے والا، مؤمن معنی ایمان لانے والا نہیں ہے، معاذ اللہ، یہاں پہ ہے امان بخشنے والا، امن دینے والا، امان بخشنے والا۔ المہیمن، حفاظت فرمانے والا۔ العزیز، عزت والا، اور غالب بھی اس کا معنی آتا ہے۔ الجبار، عظمت والا۔ المتکبر، تکبر والا۔ یاد رکھیں تکبر انسان میں ہو تو عیب ہے، اور تکبر اللہ کے لیے، تکبر مینس بڑائی، دوسرا کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اللہ کے لیے ایک خوبی ہے، ہمارے لیے عیب ہے۔ تو کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ کبریائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اسے کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پلٹ دے گا۔ لہٰذا کبریائی اللہ کو ہی زیبا ہے، تو وہ اس لیے اس کا متکبر خود اس نے اپنا ایک نام رکھا ہے۔ اگر یہ انسان کے لیے متکبر کہا جائے تو عیب ہوگا، لیکن اللہ کے لیے جب متکبر کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بلند و بالا عظمت والا ہے، اور سب اس کے مقابلے میں حقیر ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان سے کہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں سے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سے پاکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ اسماء گرامی ذکر فرمائے۔ دوبارہ ایک دفعہ آیت ملا کے پڑھتے ہیں کہ هو اللہ الذی، وہ وہی اللہ ہے جس نے، جو کہ لا الہ الا ہو، کہ وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کو پاکی ہے ان تمام چیزوں سے کہ جنہیں یہ کفار اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ وہی اللہ ہے جو بنانے والا ہے، البارئ پیدا کرنے والا ہے، المصور تصویر بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماؤں کے رحم میں صورت میں خود بناتا ہوں، یعنی جو بچے کی شکل ہوتی ہے یہ براہ راست، ویسے تو تمام تخلیق ہی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ یہ اللہ صورت جو ہے بغیر کسی واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست تخلیق فرماتا ہے۔ اور واقعی اگر آپ غور کریں تو یہ بات عقلی لحاظ سے بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک بالش لمبا اور تقریباً ایک ہی بالش چوڑا چہرہ ہے، سب کا تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے، تھوڑا بہت لمبا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ اتنے چھوٹے سے ایریے میں ایک پیشانی، دو بھویں، دو آنکھیں، ناک، ہونٹ، یہ سب رکھنے ہیں، اور سب کی شکلیں ایک دوسرے سے جداگانہ ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسان اگر یہ تخلیق کرتا تو کتنے چہرے بنا سکتا تھا، کتنے چہرے اس کے ذہن میں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربوں کھربوں لوگوں کو پیدا فرمایا اور سب کی صورتیں ایک دوسرے سے جداگانہ، تھوڑی تھوڑی مشابہت ہو سکتی ہے، لیکن آپ چہروں پہ نگاہ ڈالیے، اگر ڈالنا شرعاً جائز ہو، جیسے نامحرم کے چہرے پہ نگاہ عورت نہ ڈالے بغیر کسی وجہ کے، اور مرد کو تو ویسی عورت کو دیکھنا منع ہے، مثلا مرد مردوں کو دیکھے اور چہروں پہ غور کرے تو واقعی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تفکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ الحشر کی 24ویں اور آخری آیت کی تفسیر چل رہی تھی۔ ان آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد و ثنا خود بیان فرمائی اور اپنے ایسے اسماء کا تذکرہ فرمایا جو اس کی صفات پر دلالت کرنے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آخری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ هو اللہ، وہ وہی اللہ تعالی ہے، الخالق جو بنانے والا ہے، البارئ پیدا کرنے والا ہے، المصور صورت بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنى اسی کے لیے ہیں اچھے نام۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور کے اچھے نام نہیں ہوں گے، یعنی اچھے نام ابتداءً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے بھی بہترین ناموں کو پیدا فرمایا۔ جیسے محمد اللہ کے لیے تو اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور اچھے ناموں میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ جو کہلاتے ہیں 99 نام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تو فرمایا هو اللہ، وہ وہی اللہ ہے۔ اللہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ ایک ایسی ذات واجب الوجود کا نام ہے جو جمیع صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لفظ اللہ ایک ایسی ذات پر بولا جاتا ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود بقیہ تمام وجودوں کے لیے علت اور سبب ہو، دیگر تمام وجودوں کی پیدائش کا سبب ہو، لیکن خود اس ذات کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا، اللہ کے موجود ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہو، کوئی اللہ کے وجود کا ذریعہ اور سبب بن گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ما سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کی صفات تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہی ہے، ذات و صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو ہم مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں، آپ عالم بھی کہہ سکتے ہیں، ان سب کے وجود کا سبب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جو ذات اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو اور بقیہ تمام چیزیں اپنے موجود ہونے میں اس ذات کی محتاج ہوں، اسے واجب الوجود کہتے ہیں۔ اس معنی کو جب آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اس بات کا اقرار کرنا لازم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک جس کا بھی آپ اللہ کے علاوہ، اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ جس کا بھی تذکرہ کریں گے اسے اللہ نے ہی پیدا کیا ہوگا، اور یعنی اس کے وجود کا کوئی اور سبب بن رہا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم مجازی طور پہ کہہ دیتے ہیں جی یہ گاڑی کس نے ایجاد کی؟ جی فلاں ملک نے ایجاد کی ہے۔ یہ مشینری کس نے بنائی ہے؟ جی فلاں ملک نے بنائی ہے۔ حقیقتاً بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مخلوق میں سے ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا، لیکن اللہ کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے۔ لہٰذا ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ما سوا کو واجب الوجود تسلیم کرے تو یہ شرک فی الذات کے زمرے میں آئے گا کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور شرک کی وہ قسم کہلاتی ہے شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اور یہ آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ ضمناً یہ بات یاد رکھیے گا کہ واجب کے یعنی واجب الوجود کے مقابلے میں ہوتا ہے ممکن الوجود۔ تو واجب الوجود کی تعریف تو آپ نے سماعت فرمائی کہ وہ ذات جس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو، ہاں وہ تمام چیزوں کے وجود کا سبب بنے۔ تو اس کے مقابلے میں ضد میں ممکن الوجود آئے گا، یعنی وہ چیزیں کہ جن کے وجود کا کوئی اور سبب ہو۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ نکل آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اور اس اللہ کے ما سوا یعنی جس کو ہم عالم سے تعبیر کرتے ہیں، تمام یہ زمین و آسمان، کائنات اور تمام مخلوقات، یہ ممکن الوجود کہلائے گی۔ کتاب انزلناه
تو یہ اللہ لفظ اللہ نام ہے ایک ایسی ذات کا جو ذات واجب الوجود ہے، اور دوسرا کہ وہ جمیع صفات کمالیہ کی جامع ہے، یعنی جمیع صفات کمالیہ، جمع معنی تمام، صفات کمالیہ یعنی ہر وہ خوبی، ہر وہ وصف جس میں کوئی کمال ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ جمیع صفات کمالیہ کی جامع، جمیع صفات کمالیہ کو جمع کرنے والی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تمام صفات کمالیہ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقابل کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ واجب الوجود ہونے میں اور نہ صفات کمالیہ کو اپنی ذات میں، اپنی ذات کے ساتھ متصف رکھنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، اس کے علاوہ کسی بھی آپ ذات کا مشاہدہ کر لیجئے، اس میں تمام صفات کمالیہ نہیں نظر آئیں گی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایسی ہے کہ ہر صفت کمال اس کی ذات میں ضرور پائی جائے گی، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے یعنی نہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہم نظیر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے۔ کفو ہم نظیر، ہم پلہ کو کہتے ہیں، اس کا کوئی بھی کفو نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ہم نظیر نہیں ہو سکتا، لہذا جب نہیں ہو سکتا پھر اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کو اپنا معبود ماننا چاہیے۔ انسان بھی ہمیشہ کمال کو پسند کرتا ہے، کمال کو محبوب رکھتا ہے، دولت کا معاملہ ہو، شکل و صورت کا، خوبصورتی کا، آسائشوں کا، مال اولاد کی کثرت کا، اولاد میں پھر لڑکے لڑکیوں کے معاملے میں لڑکوں کا، یعنی ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہر کمال والی چیز کو حاصل کر لے، اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ ایک فطرت انسانیہ بنا دی گئی کہ وہ کمال کی متلاشی ہوتی ہے، تو پھر ہر ہمارے سننے والے کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ معبود بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کو ہم اختیار کریں تو کوئی ہمیں یہی کہے کہ تم نے سب سے با کمال ذات کا انتخاب کیا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں جو صفات موجود ہیں کسی میں بھی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی مان لیں، اس کا اقرار کریں، اور اس کے بعد جو اس نے احکام اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے، جن عقائد کا تسلیم کرنا ہم پہ لازم کیا، انہیں تسلیم کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ الخالق وہ بنانے والا ہے، البارئ وہ پیدا کرنے والا ہے، تخلیق بھی وہی کرتا ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے، سب چیزوں کی صورتیں بنانا یہ اسی کا کام ہے۔ المصور وہ صورتیں بناتا ہے۔ یہ آپ کو پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ صورت کی نسبت خاص اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے، اور غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ویسے بھی چہرہ بدنما ہو جائے تو پھر ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے، تو آدمی ہر وقت دل آزاری کے اندر مبتلا رہے گا، اس کی دل آزاری ہوتی رہے گی کہ چہرے پہ نشان اور ڈینٹ، یہ اس کو بیچارے کو لوگوں کی نگاہوں میں سوالیہ نگاہیں اس کی طرف آئیں گی، اس کو بار بار وضاحت کرنی پڑے گی، اس لیے بھی چہرے کو مارنا منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک لاجک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص صورت کو اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے، لہٰذا چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ لہ الاسماء الحسنی اسی کے لیے اچھے نام ہیں۔ اس میں یاد رکھیے گا کہ 99 نام تو ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیثوں میں بیان فرما دیے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ نام جو احادیث کریمہ میں وارد نہیں ہوئے، صفاتی نام ہی ہیں، لازم سی بات ہے، کیونکہ ذاتی نام تو اللہ کا ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ، لیکن صفاتی نام یعنی جس میں کسی وصف اور خوبی کا لحاظ رکھا گیا ہے وہ تقریباً 99 نام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ نام اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں ایک اصول تو یاد رکھیے کہ کسی بھی لینگویج میں کسی بھی لغت میں جو نام اللہ کے لیے، خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ہم اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے انگلش میں گاڈ ہے، اور اسی طرح اگر ہندی میں کوئی لفظ خاص اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے
اور وہ جو بھی اپنی لغت میں اس کو استعمال کر رہا ہے خالصتاً اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جیسے لفظ خدا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی میں اس کو صرف اللہ کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ہر زبان میں جو لفظ اللہ کے لیے مخصوص ہو، استعمال کیا جاتا ہو، ہم بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اگرچہ یقینی سی بات ہے کہ وہ تمام الفاظ حدیثوں میں نہیں آئے ہیں. اس کے علاوہ کہ کیا صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مزید کسی وصف کا لحاظ رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. بعض علماء نے تو کہا کہ جس میں کوئی برائی کا پہلو نہ نکلتا ہو، کوئی نقص کا پہلو نہ نکلتا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ کے لیے بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بعض نے کہا کہ بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں ہوا تو پھر انہی ناموں کو استعمال کرنا چاہیے کہ جو حدیثوں میں آ گئے، باقی الفاظ استعمال نہ کریں. مثال کے طور پر لفظ عاشق، کہ کیا اللہ کے لیے عاشق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو فقہاء نے اس سے منع فرمایا کہ چونکہ یہ اگر کسی مقام پر قرآن یا حدیث میں آ جاتا لفظ عاشق اللہ کے لیے تو استعمال کرنا صحیح تھا، ورنہ جائز نہیں ہے. اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ عاشق کہتے ہیں عشق کرنے والے کو، اور عشق کیا یہ محبت کا دوسرا درجہ ہے. محبت اول درجہ ہوتا ہے، پھر عشق کا درجہ آتا ہے، اور محبت کا مطلب ہوتا ہے قلب کا کسی کی طرف مائل ہونا، لیکن یہ میلان اپنے قدرت و اختیار میں رہتا ہے. آدمی چاہے تو اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، لیکن جب عشق کے درجے میں آدمی داخل ہو جاتا ہے تو اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور عشق انسان کو مجبور اور بعض اوقات لاچار کر دیتا ہے، اور انسان اپنی خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر عشق کی راہ پر ایسا نکل جاتا ہے کہ پھر وہ بہت سے غلط کام بھی کر دیتا ہے اگر وہ عشق مجازی ہو تو. یہ عشق حقیقی اگر اللہ تعالیٰ سے ہو بھی جائے تو اللہ کے لیے بہرحال لفظ عاشق استعمال کرنا مناسب نہیں، کیونکہ عاشق کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مجبور و لاچار ہو جاتا ہے. تو ایسا کوئی لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا جس میں لاچاری اور مجبوری کا ایک مفہوم بھی متصور ہو سکتا ہو، یہ مناسب نہیں ہے. ہاں، محب کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس لفظ کو استعمال فرمایا، لیکن عاشق کا لفظ میں احتیاط. اسی طرح سخی کے لفظ میں کہ اللہ کو سخی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، تو سخی اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ چیز موجود ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دے دے، اسے سخی کہا جاتا ہے. اور اگر مطلب اپنی ہی ضرورت کی چیز دے دیں گے تو اس کو ایثار کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ ایثار کرنے والا ہے، یہ سخاوت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ سخی کا معنی میں بھی یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد چیز دینے والے کو سخی کہتے ہیں اور اس کو نام سخاوت رکھا جاتا ہے، تو یہ نام مناسب سے محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سخی ہے، یعنی اپنی ضرورت کی چیز رکھتا ہے، زائد بندوں کو دے دیتا ہے. اللہ تو ضرورت سے پاک ہے، اس لیے لفظ سخی کے استعمال میں بھی کلام کیا گیا کہ نامناسب ہے، کہ بہتر ہے کہ نہ استعمال کیا جائے. اسی طرح داتا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا. غرض یہ کہ کوئی بھی ایسا نیا صفاتی نام کہ جو پہلے حدیثوں یا قرآن وغیرہ میں استعمال نہیں کیا گیا، اسے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو پہلے کسی اچھے عالم، کسی اچھے مفتی سے مشورہ کر لیجئے، اس کے بعد استعمال کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خرابی یا کمی لازم آ جائے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے. پہلے بھی اس پہ کلام ہو چکا کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی شان کے لائق. جیسا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تسبیح کا طریقہ الہام فرمایا، وہ چیز تسبیح کر رہی ہے.
تو یہ چونکہ نص ہے اس بات پر، اور یہاں پہ ما کا لفظ آیا، لہو ما فی السماواتی والارض، اور ما جو ہے یہ جو اصول فقہ پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ما ایک لفظ عام ہے، جو چیزیں اس کے تحت آ سکتی ہیں وہ تمام کی تمام وہاں مراد ہوتی ہیں، بشرطے کہ ان چیزوں میں سے بعض چیزوں کو نکالنے کے بارے میں کوئی علیحدہ دلیل موجود نہ ہو۔ تو جب اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ جو آسمانوں اور زمین میں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں ماننا ہوگا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہاں اگر کسی خاص چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تسبیح بیان نہیں کرتی، تو یہ حدیث ایک دلیل بن جائے گی کہ اب یہاں ما اپنے عموم میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں بعض چیزوں کو خاص کر لیا گیا ہے۔ لیکن جب تک کوئی دلیل خصوص موجود نہ ہو، بعض افراد کو خاص کر لینے والی کوئی دلیل موجود نہ ہو، تو پھر وہ حکم جو یہاں جو بھی کہیں بیان ہو رہا ہے قرآن میں حدیث میں، ان تمام افراد کو شامل ہوگا جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو یہاں تک 24 آیات مکمل ہوئیں، سورہ حشر کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم سورۃ الممتحنہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ سورۃ الممتحنہ کا آغاز ہوگا۔ یہ مدنی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں تقریباً 13 آیات ہیں، مختصر سی سورہ ہے، 13 آیات پر مشتمل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مدنی صورتیں وہ سورہ کہلاتی ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں، اور ان میں اکثر احکام بیان ہوتے ہیں۔ تو آج اس کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو آیات ہیں پہلے اس کا پس منظر سماعت فرما لیں کہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے اور فتح مکہ کے لیے آپ تیاریاں فرما رہے تھے، غزوہ بدر ہو چکا تھا اور فتح مکہ کا معرکہ سامنے تھا، تو ایک مکہ المکرمہ سے ایک لونڈی جس کا نام سارہ تھا وہ مدینہ منورہ آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو، کیا مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ کس وجہ سے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت تنگ دست تھی، پریشان تھی، اور یہاں کچھ لوگ جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور وہ حضرت بنی عبد المطلب سے تعلق ان کا ہے، تو میں ان کے پاس آئی ہوں تاکہ وہ میری کچھ امداد کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد کی اجازت مرحمت فرمائی، لوگوں نے امداد کی اور وہ پھر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ تو ایک صحابی تھے جو بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں باقاعدہ شریک ہوئے، حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو جب وہ جانے لگی تنہائی میں بلایا اور اسے 10 سونے کی اشرفیاں دیں اور کفار قریش کے نام ایک لیٹر لکھا، ایک خط تھا، وہ اس کو دیا اور کہا کہ یہ ان کو دے دینا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ خط تمہارے پاس پہنچے تم فوراً تیاریاں شروع کر دو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ عورت یہ خط لے کر چلی گئی اور 10 دینار اس کو دے دیے تھے حضرت حاطب نے کہ تم یہ 10 دینار رکھو، یہ خط میرا وہاں تک پہنچا دینا۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا
کہ وہ خط اس عورت کے پاس ہے اس کو پکڑ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کو فوراً پیچھے بھیجا اور فرمایا کہ فلاں فلاں مقام پر تمہیں وہ عورت ملے گی اور اس کے پاس یہ خط ہے، تمہیں اس سے لے کر آنا ہے۔ اب یہ نفوس قدسیہ فوراً پیچھا کرتے ہوئے گئے، اس کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ خط کہاں ہے؟ تو اس نے کہا تم تلاش لے لو، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو اب کافی مطلب یہ کہ ڈانٹا ڈپٹا، اس کو ڈرایا دھمکایا، سامان وغیرہ چیک کیا، لیکن کہیں پر بھی وہ خط نہیں تھا۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم واپس چلتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خط اسی کے پاس ہے تو اسی کے پاس ہوگا، تو پھر وہ گھبرائی اور اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر آپ کو دے دیا۔ خط لے کر واپس آئے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط پیش کیا گیا، پڑھا تو پتہ چلا کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرح سے مخبری فرمائی تھی۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور فرمایا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے تمام معاملات سے اللہ نے درگزر فرما دیا ہے۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھی طرح جانتے ہیں نہ میں غدار ہوں، نہ میرے دل میں کسی خیانت کا خیال تھا، نہ میں نے کسی برے ارادے سے ایسا کیا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں قریش کے ساتھ تو مکے میں رہتا تھا لیکن قریشی نہیں ہوں۔ باقی جتنے آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں موجود ہے جو ان کے پیچھے رہ جانے والوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، لیکن میرے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنے والا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یعنی آپ کے کچھ رشتہ دار تھے جو ایمان بھی بعض نہیں لائے تھے لیکن بہرحال رشتہ دار تھے۔ تو آپ نے عرض کی، اپنا عذر یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صرف کفار کو اس لیے اطلاع دی کہ ان کو پتہ تو چل ہی جانا تھا، کچھ دیر بعد جب آپ تیاری کر کے نکلتے تو فوراً ان کو اطلاع مل جاتی کہ ایک لشکر جرار چل پڑا ہے مدینہ منورہ سے، کیونکہ مخبرین تو اس زمانے میں بھی ہر جگہ ہوتے ہی تھے۔ میں نے صرف اس لیے یہ خط لکھ دیا تاکہ وہاں کے کفار اس اطلاع کی وجہ سے میرا احسان مانیں اور میرے گھر والوں کو رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ کی یہ عذر قبول کیا گیا۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ میں منافقت ہوتی اور واقعی کسی برے ارادے کے ساتھ آپ نے یہ خط لکھا ہوتا تو جس طریقے سے آپ نے پیچھے ملاحظہ فرمایا کہ منافقین جو یہود سے جا کے سرگوشیاں کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی قرآن میں بیان فرما دیا اور ان کو ذلیل و خوار فرمایا۔ تو یقیناً اگر آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی آپ کی پردہ چاک فرما دیتا اور سب کچھ ظاہر کر دیتا کہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا اور آپ کے عذر کو قبول کر لیا گیا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اور یہ بات پھر ایک دفعہ اس پوائنٹ پہ غور کر لیجئے گا تاکہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بدگمانی معاذ اللہ دل میں نہ آئے کہ پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل تو بہت سارے آلات ایجاد ہو گئے، آدمی پوشیدہ طور پر بھی سفر کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی مقام تک پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ دور ایسا ہوتا تھا کہ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر باقاعدہ لشکر نکلتے تھے اور جہاں جہاں سے گزرتے تھے دور دور تک علاقے کے اندر شہرہ مچ جاتا تھا کہ جی کوئی قافلہ آ رہا ہے یا لشکر گزر رہا ہے۔ اور پھر وہ ایسا ہر جگہ ہوتا تھا کہ اطراف میں جیسے کفار کے گاؤں وغیرہ ہیں تو کوئی ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھا، اب یہ قافلہ تو اسٹے کرتا ہوا جائے گا کیونکہ بڑا قافلہ ہے، وہ تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے آگے جا کے اطلاع دے دیا کرتے تھے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوچا کہ اطلاع تو مل ہی جانی ہے کچھ عرصے بعد، جیسے نکلیں گے
2-4 دن میں اطلاع مل جائے گی۔ اگر بالفرض ہم 1 مہینے کا سفر طے کر کے یا 15 دن کا سفر طے کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں تو اطلاع تو 2-4 روز میں مل جائے گی، پتہ تو ان کو پھر بھی چل جانا ہے، تیاری تو پھر بھی وہ کر لیں گے۔ لیکن اگر میری اطلاع پہلے پہنچ جاتی ہے تو وہ میرا احسان مان لیں گے اور میرے رشتہ داروں کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن بہرحال ان میں چونکہ بعض ان کے رشتہ دار یقیناً غیر مسلم بھی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کے ثبوت کو ناپسند فرمایا اور ان آیات کا تذکرہ فرما کر قیامت تک کے لیے اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی مسلمان ہوں چاہے اجنبی کیوں نہ ہوں اور مقابلے میں آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہوں لیکن کافر ہوں، تو مسلمان کے مقابلے میں کافر کی مدد نہیں کی جائے گی، اس سے محبت کا ثبوت نہیں دیا جائے گا، اس پر گرفت ہو سکتی ہے۔ اس پس منظر میں اب آپ یہ آیت یہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، عدوی، میرے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمن کو، اولیاء، دوست۔ جو میرا دشمن ہے، تمہارا دشمن، اس کو دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو محبت کے ساتھ، دوستی کی بنا پر تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو۔ وقد کفروا، حالانکہ وہ منکر ہیں، بما جاءکم من الحق، اس چیز کے جو آیا ہے تمہارے پاس، یعنی حق، یعنی جو نبی آئے ہیں، قرآن آیا ہے، مذہب دین اسلام ہے، وہ اس کے منکر ہیں، تو تم پھر ان کی مدد کیوں کر رہے ہو، محبت میں ان کو کیوں اطلاع دیتے ہو۔ یخرجون الرسول و ایاکم، گھر سے جدا کرتے ہیں، وہ گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں، یعنی تمہیں انہوں نے ہجرت پہ مجبور کیا کہ تم ہجرت کرو، وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ تمہیں وہاں سے انہوں نے ادھر بھیجا ہے۔ یخرجون الرسول و ایاکم، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس بنا پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ تو جو لوگ اس قسم کی سوچ رکھنے والے ہوں کہ تمہارے اپنے رب پر ایمان لانے کی بنا پر تمہیں گھروں سے نکال دیں، تم انہی کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا چاہنے کو، یعنی تم اگر ایسا میری رضا کی چاہتے ہو اور میری راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو تو پھر ان کی مدد ہرگز نہ کرو۔ تسرون الیہم بالمودۃ، تو ان سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ، یعنی اگر تم ان کنتم خرجتم جہادا، اللہ نے فرمایا اگر تم جہاد کے لیے نکلتے ہو، فی سبیلی، میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا چاہنے کو، ایک شرط ہے، جزا اس کی یہ بنے گی، یعنی اگر تم ایسا چاہتے ہو تو یوں، تو اب وہ جزا یہاں ذکر نہیں کی گئی، جزا یہ ہے تو تم ان سے دوستی نہ کرو، اگر تم میری رضا چاہتے ہو اور میرے راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہو تو پھر ان کی دوستی نہ اختیار کرو، کیونکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ تسرون الیہم بالمودۃ، تم انہیں خفیہ پیغام محبت بھیجتے ہو، خفیہ طور پہ تم انہیں محبت کا ثبوت دیتے ہو کہ تم خط لکھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں اس کو جسے تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام چیزوں کو جانتا ہوں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کرے اس کو، یعنی دوستی جو ان سے کی ہے، اس کو تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، یعنی یہ سیدھا راستہ نہیں تھا، یا ان کا اجتہاد اپنا تھا، ٹھیک ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا اور وہ اجتہادی خطا تھی، ایک سوچ اور فکر میں غلطی تھی، خطا تھی، جس کا تعلق باطن سے نہیں تھا، باطن بالکل مطمئن تھا اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر ایمان بالکل کامل تھا، صرف ایک سوچ اور فکر کی غلطی ہو گئی تھی۔ اگر باطن بھی موافقت کرتا تو پھر منافقت پیدا ہو جاتی، لیکن باطن اللہ اور رسول کے ساتھ تھا، صرف ایک ظاہری سوچ تھی کہ میں اپنے ان رشتہ داروں کی بھی کچھ مدد کر ڈالوں تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی ایک طرح کی گمراہی ہے، اگرچہ یہ گمراہی حد کفر تک نہیں پہنچاتی، حد منافقت تک نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مناسب نہیں ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
مزید ارشاد فرمایا کہ ان یثقفوکم، اگر وہ تمہیں پائیں، یعنی اگر یہ کفار تمہیں پا لیں، یعنی ایسا موقع پا لیں کہ تم پر قابو پا سکیں، تو یکون لکم اعداء، تو تمہارے دشمن ہوں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، یعنی زبانیں بھی ان کی تمہاری برائی کریں گی اور ہاتھ بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے بڑھیں گے، گویا کہ ان سے تمہیں کسی بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تو جن سے بھلائی کی کوئی بھی امید نہ ہو، تمہارے دشمن ہوں، ہر طرح تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں، پھر ان کی مدد کیوں؟ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی تمنا ہے کہ کاش کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، یعنی وہ تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم دین اسلام چھوڑ دو۔ تو یہ قباحتیں بیان ہو رہی ہیں ان لوگوں کی کہ جن کی ساتھ دوستی کو منع کیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ بہرحال باطنی فطرت اچھی طرح جانتا ہے، اور اس زمانے کے لوگوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت ملاحظہ فرمائی، کیونکہ پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور یعنی فطرت تو اللہ نے بنائی ہے۔ اب وہ غلط گندی فطرت پہ آدمی قائم رہے، بری فطرت کی طرف بڑھ جائے، وہ اس کی یا بری عادات اختیار کر لے، اس کی اپنی خطا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ان برے اوصاف کا ذکر فرمایا، اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جب تمہیں سامنے والے کی طرف سے کسی بھلائی کی امید نہ ہو، وہ خرابی اور غلطیوں کا مجموعہ ہے، تو پھر اس سے محبت کا ثبوت دینا کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز کام نہ آئیں گے، ہرگز نفع نہ دیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد، یعنی بروز قیامت تمہارے کوئی نفع نہیں دیں گے بشرطے کہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ ابھی بات انہی کفار کی چل رہی ہے جن کی مدد کی گئی ہے۔ اس پس منظر میں دیکھیے گا، ورنہ اس کو صرف اس آیت کو نکال کر یہ کہنا کہ دیکھیے جی بروز قیامت کوئی مسلمان بھی کسی مسلمان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ غلط ہے۔ یہ تو کفار کے بارے میں سیاق و سباق آپ دیکھیے کہ پیچھے معاملہ کیا چلتا چلا آ رہا ہے۔ کفار کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار تمہارے کافر ہوں، معاذ اللہ تمہاری اولاد کو کفر میں مبتلا رہے، تو یہ تمہارے لیے کوئی نفع بخش نہیں رہے گی، اور بروز قیامت یہ خود پھنسے ہوں گے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ تو جب نہ دنیا میں ان کا کوئی فائدہ نہ آخرت میں ان کا کوئی فائدہ ہے، تو پھر ان کی مدد کیوں کی جائے؟ یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز تمہیں ان سے الگ کر دے گا کہ وہ جہنم میں ہوں گے اور تم جنت میں جاؤ گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے ان تمام چیزوں کو جو تم یا ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں۔ یہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص طور پہ خطاب ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے بارے سے بھی خطاب فرمایا گیا۔ یہ عمومی خطاب ہے کہ اگر تم کفار کی مدد کرنے کی طرف مائل ہو تو ذرا ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو دیکھو، اس سے اگر اپنی بنیاد بنا لیتے تو کبھی بھی پھر تم اس طرف مائل نہ ہوتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا عازر وہ خود کافر تھا، آپ کی قوم کافر تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہزار ہاتھ جتن کر لینے کے باوجود، ہزار طریقوں سے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے باوجود کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور براءت کا اظہار کر کے، بیزاری کا اظہار کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی سوچ اور فکر کو استعمال کرنے سے بہتر تھا کہ اکابرین کی پیروی کر لیتے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اپنے ذہن میں لے آتے اور ان کے موافق عمل کرتے، تو یہ بہت اچھا تھا۔ تو قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، کہ بے شک ہم بیزار ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تم پوجتے ہو۔ تو واضح طور پہ برات کا اظہار کر دیا تھا، ویسے ہی تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو متبعین تھے، انہوں نے اپنی ہم قوموں سے یہ کہا، چاہے وہ رشتہ دار تھے، قریب ترین لوگ تھے، لیکن کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارے منکر ہوئے،
ہم تمہارے انکار کرنے والے ہیں اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ دوستی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے متبعین نے واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، جن کی تم عبادات کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان سے بھی بیزار ہیں، اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان یہ دوستی، دشمنی اور بغض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو چکا ہے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، تو ہماری دشمنی کی انتہا ہو جائے گی، ہمارے دلوں سے تمہارا بغض نکل جائے گا، پھر ہم تمہارے قریب ہو جائیں گے۔ الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے مگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول جو انہوں نے اپنے چچا کے لیے کہا، جیسے تو ابی باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے کہ آذر آپ کے حقیقی والد تھے یا مطلب وہ باپ تھا یا چچا تھا، تو چچا کے بارے میں زیادہ واضح قول ہے اور بہتر بھی ہے کہ چچا قرار دیا جائے، اور اس پر انشاءاللہ مزید کلام بھی ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ چل رہی تھی اور اس کی چوتھی آیت پر ہم پہنچے تھے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو یہیں سے ہم اس کو دوبارہ لیتے ہیں۔ چوتھی آیت کا آغاز ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی، بہترین اتباع تھی ابراہیم اور ان کے ساتھ والوں میں۔ اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، کہ بے شک ہم تم سے بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو یا جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ان کی ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کے متبعین کی اتباع کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی قوم سے اس وجہ سے براءت کا اظہار کیا کہ وہ کفر پر مصر تھے، لہذا جو کفر پر مصر ہو اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہوئے، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ یہ وہی جو ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے متبعین یہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گئی۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم صرف ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ تو یہاں تک ہمارا یہاں تک مضامین بیان ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، جو ہم نے پچھلے آپ کو ایک شان نزول بتایا تھا کہ ایک صحابی نے صرف اس بنا پر کہ ان کے کوئی رشتہ دار ایسے نہیں تھے جو مطلب ایسا کوئی ان کو سپورٹ حاصل نہیں تھی کہ جو مکے میں موجود ان کے رشتہ داروں کی حفاظت کا وعدہ کر سکتا، تو لہٰذا انہوں نے ایک اپنے ذہن سے ایک اجتہادی یہ فیصلہ تھا، لیکن اس میں خطا واقع ہوئی کہ انہوں نے پہلے ہی یہ خبر دے دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم